وہ بہت دیر گم سم بیٹھا رہا تھا۔ کام کرنے، وقت پر کام مکمل کرنے کی تمام خواہش ایک دم ہی دم توڑ بیٹھی تھی۔ اس کا کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ابھی بھی ماں کے آنسوؤں بھری آواز گونج رہی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ ایک ٹک سامنے دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اس طرح بیٹھے کتنی دیر ہو گئی تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ ہاں، وہ چونک کر اپنے حال میں واپس دروازے پر دستک کی آواز سے آیا تھا۔ بجائے کچھ بولنے کے وہ خالی الذہن اسی دروازے کو گھور رہا تھا۔ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی تھی۔ یہ لیزا ہوگی یقیناً، اس کے لیے لنچ لائی ہوگی۔ عجیب الجھن تھی۔ اب اس کے ساتھ روڈ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر کھانا کھانے، باتیں کرنے، کسی بھی چیز کا اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ لیٹنے کے بعد اس نے لیزا کے غالباً چھٹی یا ساتویں دستک کا جواب دیا تھا۔ آ جاؤ لیزا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آئی تو اس کے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے تھی۔ کیا ہوا، سو گئے تھے؟ اسے لیٹا دیکھ کر اور پھر دستک کا جواب اتنی دیر بعد دیے جانے پر اسے یقیناً یہی لگا تھا کہ سکندر کی آنکھ لگ گئی ہوگی۔ ہاں، شاید آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ یہ سوچ کر لیٹا تھا کہ لیزا سے نیند اور تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر کھانا کھانے سے انکار کر دے گا، مگر اب اسے کھانے کی ٹرے ہاتھوں میں لیے ہوا کھڑا دیکھ کر اس کے لیے کھانے سے انکار کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اس کی ملازمہ نہیں تھی۔ دوستی اور خلوص میں وہ پہلے ہی اس کے ساتھ اتنا زیادہ کر چکی تھی کہ اسے اچھی خاصی شرمندگی ہونے لگی تھی۔ لگ رہا ہے تمہارا ابھی کھانا کھانے کا دل نہیں چاہ رہا۔ وہ کھانا کھانے کے لیے اٹھ کر بیٹھنے لگا تھا۔ لیزا سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ اس کے کس انداز سے اسے یہ پتہ چلا تھا وہ سمجھ نہیں سکا تھا۔ اتنا تو وہ خود کو جانتا تھا کہ اسے پڑھنا، اس کی سوچ کو جان لینا، اس کے دل میں کیا ہے پتہ چلا لینا کوئی ایسا سہل کام نہیں ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بس پتہ چل گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے ٹرے بیڈ پر رکھنے لگی۔ دل نہیں چاہ رہا، پھر بھی تھوڑا سا کھا لو، تمہیں میڈیسن لینی ہے، وہ نرم لہجے میں کہتے ہوئے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر کھانا کھانے لگا۔ اب تم تھوڑی دیر ریسٹ کر لو، پھر ہمیں اسپتال جانا ہے، کافی تکلیف سے گزرنا ہوگا تمہیں وہاں، تمہارے پیر کی بینڈیج چینج ہوگی۔ اس نے تھوڑا سا کھایا تھا۔ بس کھا چکے؟ ہاں۔ وہ اب لیزا کے اصرار سے ڈر رہا تھا، مگر حیرت کی بات یہ ہوئی کہ وہ بغیر اصرار کیے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ چلیں؟ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد ہلکا سا کھول کر لیزا نے باہر سے کھڑے کھڑے اس سے پوچھا تھا۔ کھانے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر آفس کا کام کرنے لگا تھا۔ ذہن میں سوچیں اور دل میں تکلیف بہت تھی، مگر یہ سب کب نہیں ہوتا تھا۔ کام تو بہرحال کرنا ہی تھا۔ کچھ کام مکمل کر کے وہ آفس ای میل کر چکا تھا، کچھ ابھی نامکمل تھا۔ چلو، لیپ ٹاپ بند کر کے وہ بیڈ سے اٹھنے لگا۔ اسے تکلیف ابھی بھی تھی، مگر نہ وہ تکلیف کا سوچ رہا تھا، نہ اسے اہمیت دے رہا تھا۔ لیزا اسے مدد دینے اس کے نزدیک آئی تھی، مگر وہ اس کی مدد کے بغیر ہی اٹھ گیا تھا۔ وہ بیساکھی کے سہارے چلتا کمرے سے باہر آ گیا۔ فلیٹ میں اس وقت مکمل خاموشی تھی۔ نینی سو رہی ہیں، لنچ کے بعد روزانہ کچھ دیر نیند لیتی ہیں، لیزا ہنس کر بولی تھی۔ وہ اسے لے کر کچن میں آ گئی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ آؤ، اسے کہہ کر وہ کچن میں داخل ہوئی تو ناسمجھی کے عالم میں وہ بھی اندر آ گیا۔ بیٹھو۔ وہ کچن ٹیبل کے آگے رکھی کرسی اس کے لیے کھینچ کر باہر نکال رہی تھی۔ وہاں میز پر ایک پلیٹ میں سلیقے سے کٹے کئی پھل پڑے ہوئے تھے۔ وہ حیران سا کرسی پر بیٹھا، تب وہ اس سے نرمی سے بولی، منع مت کرنا، تم نے کھانا بہت کم کھایا تھا، تھوڑے سے فروٹس کاٹے ہیں میں نے تمہارے لیے، دیکھو یہ بالکل بھی زیادہ نہیں ہے، اچھے بچوں کی طرح خاموشی سے انہیں کھا لو۔ وہ بغور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھ پر غصہ بعد میں کر لینا، ابھی ہمیں دیر ہو رہی ہے، 12 سال گزر چکے ہیں۔ اس کی عادت اب ختم ہو چکی ہے اپنا خیال رکھوانے کی، اپنی پرواہ کروانے کی۔ وہ کیوں کرتی ہے اتنی پرواہ اس کی؟ شاید اہم سوال یہ ہونا چاہیے تھا، مگر اسے اپنی پرواہ کیا جانا کیوں اچھا لگ رہا ہے؟ اہم سوال یہ بن گیا تھا اس کے لیے۔ لیزا پر سے نظریں ہٹا کر وہ خاموشی سے کانٹے سے مکس فروٹ کھانے لگا تھا۔ ان میں پائن ایپل بھی تھا، اسٹرابری بھی، سیب بھی، ناشپاتی، خوبانی اور انگور وغیرہ بھی۔ تمہیں ناشپاتی پسند ہے؟ اس نے بے تکلف سے انداز میں اس کی پلیٹ میں سے ناشپاتی کا ایک کیوب چمچ سے اٹھایا تھا۔ ٹھیک لگتی ہے، وہ ناشپاتی کا ٹکڑا منہ میں ڈال رہی تھی۔ مجھے بہت پسند ہے، پھلوں میں میرا فیورٹ پھل ناشپاتی ہے۔ اس نے اس وقت پرنٹڈ ٹاپ جس میں زیادہ تر سبز، نیلا اور جامنی رنگ شامل تھے، گرے کلر کی کیپری کے ساتھ پہن رکھا تھا۔ بالوں میں کیچر لگا تھا۔
چند چھوٹی لٹیں پیشانی اور کانوں کے پاس پڑی تھیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح بہت پیاری لگ رہی تھی۔ لیزا سے نظریں ہٹا کر اس نے دوبارہ پلیٹ پر نظریں مرکوز کیں اور کہا، تمہارا کتنا ٹائم برباد ہو رہا ہے میری وجہ سے۔ میرا مطلب ہے کہ بے شک تم یہاں چھٹیوں پر ہو مگر اتنی فارغ بھی نہیں ہو۔ تمہارے سولو شو کی تیاری ہے اور پھر ہمارے آفس والا پروجیکٹ بھی ہے۔ میرا کوئی وقت برباد نہیں ہو رہا۔ رات میں کرتی ہوں نا میں اپنا کام۔ اب چلو دیر ہو رہی ہے۔ وہ ایک دم ہی عجلت کا تاثر دیتے ہوئے کرسی پر سے اٹھی تھی۔ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ کرسی پر سے اٹھ گیا تھا۔ انہیں ہسپتال میں کافی ٹائم لگا تھا۔ وہاں اس کے کئی بینڈیج تبدیل کیے جانے کا عمل خاصا تکلیف دے رہا تھا۔ اگر وہ اسے ایسا سخت جان نہ ہوتا تو شاید اتنی تکلیف سے گزرنے کے بعد رات تک بستر پر نڈھال ہی پڑا رہتا۔ لیزا، اگر تم مائنڈ نہ کرو تو کیا اب میں اپنے ہوٹل چلا جاؤں؟ وہ اب اپنے ہوٹل واپس جانا چاہتا تھا مگر لیزا کو ناراض بھی ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کس خوشی میں؟ تمہیں کیا میرے گھر پر کوئی تکلیف ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے لیزا۔ دراصل تمہیں میرے گھر میں رہنا میرا احسان لگ رہا ہے، اور مغرور اور خود پسند سنیور سکندر کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتے، یہی بات ہے نا؟ لیزا خفگی سے اسے گھور رہی تھی۔ اس کے ساتھ اسے لیزا کے چہرے پر ایک دکھ بھرا تاثر بھی نظر آیا تھا۔ سنیور لیزا، اتنا ایموشنل مت ہو۔ ہوٹل جانے کی بات صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ کل سے آفس جانا چاہتا ہوں۔ وہ آفس جانے کے لیے میرے کپڑے وغیرہ سب ہوٹل میں ہیں۔ تم لاکھ یقین دلاتی رہو مگر یہ میری رومن ہالیڈیز نہیں ہیں۔ مصورہ، پلیز میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے یہاں وقت پر اپنا کام مکمل کر کے دوحہ اپنے ہیڈ آفس رپورٹ کرنی ہے۔ پہلے ہی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میرے کاموں کا خاصا حرج ہو چکا ہے۔ وہ نرمی اور آہستگی سے دوستانہ انداز میں بولا تھا۔ اگر یہ بات ہے تو چلو ابھی تمہارے ہوٹل چلتے ہیں، تم وہاں سے اپنے کپڑے لے لو۔ آج تمہیں اتنی تکلیف ہے، میں تمہیں واپس ہوٹل تو ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ ویسے تو کل سے آفس جانے کی بات بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تمہارے ہیڈ آفس والے کیا انسان نہیں ہیں؟ ایک شخص بری طرح زخمی ہو کر بستر پر پڑا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میں اسے اتنی مشکل ہے، وہ آفس کیسے آ سکتا ہے؟ لیکن میرے روکنے سے تم نے رکنا تو ہے نہیں۔ اگر سنیور سکندر طے کر چکے ہیں کہ کل آفس جائیں گے تو اپنا لازماً جائیں گے، لیکن وہ آفس لیزا محمود کے گھر سے ہی جائیں گے، یہ میں طے کر چکی ہوں۔ وہ دوستانہ دھونس بھرے لہجے میں بولی۔ انکار کی خواہش رکھنے کے باوجود وہ چپ ہو گیا۔ گزرے ماہوں سال کی ایسی بہت سی باتیں، بہت سے حادثات یاد آنے لگے تھے جب وہ اس سے بھی زیادہ شدید زخمی اور بیمار ہو کر تنہا پڑا رہا تھا۔ خیال رکھنا اور پرواہ کرنا تو دور، اسے ہوا کیا ہے یہ تک پوچھنے کوئی نہیں آیا تھا۔ اب جب دل میں یہ خواہش بھی ختم ہو گئی تھی کہ کوئی اسے پوچھے، اس کا خیال رکھے، تب یہ لڑکی نہ جانے کہاں سے زندگی میں آ گئی تھی۔ لیزا کا خیال رکھنا اسے اچھا لگ رہا تھا نہ برا۔ اچھا برا تو اس وقت لگتا ہے جب وہ اس رویے کو قبول کر پاتا۔ ابھی تو وہ یہ قبول ہی نہیں کر پایا تھا کہ اس کا بھی خیال رکھا جا سکتا ہے، اس کی بھی پرواہ کی جا سکتی ہے۔ لیزا نے گاڑی اس کے ہوٹل کی پارکنگ میں لا کر روکی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ وہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرے گا مگر وہ اس کے ساتھ اتر کر اندر جا رہی تھی۔ تم صوفے پر بیٹھ جاؤ، مجھے بتاتے رہو تمہارے کپڑے اور دیگر ضرورت کا سامان کہاں ہے؟ ہوٹل میں، اس کے کمرے میں آنے کے بعد وہ اس سے بولی تھی۔ لیزا، میں خود کر۔ لیزا نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ اس نے اسے ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا تھا۔ کس بیگ میں چیزیں رکھنی ہیں اور کیا کیا چیزیں رکھنی ہیں جلدی بتاؤ۔ ایک بار پھر اس نے ہار مان کر وہ اسے بتانے لگا تھا کہ اسے کون کون سے کپڑے بیگ میں رکھنے ہیں۔ وہ جلدی جلدی اس کا کوٹ پینٹ، ٹائی شرٹ، ٹی شرٹ، جینس وغیرہ بیگ میں رکھ رہی تھی۔ لیزا، میں تمہارے خلوص و دوستی کا دل سے قدر کرتا ہوں مگر پلیز میں صرف کل کا دن اور رکوں گا تمہارے گھر پر۔ کل کے بعد تم مجھ پر اپنے گھر رکنے کے لیے اصرار مت کرنا۔ وہ دونوں اس کے ہوٹل کے روم سے باہر نکل رہے تھے جب وہ لیزا سے بولا تھا۔ بیگ میں اس کا سامان رکھنے کے بعد وہ بیگ کندھے پر لٹکا بھی لیزا نے رکھا تھا، باوجود اس کے شدید اصرار کے وہ اسے خود پکڑنا چاہتا تھا۔ کھانا لے کر آؤں سکندر؟ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھول کر لیزا نے باہر سے کھڑے کھڑے پوچھا۔ واپس آنے کے بعد وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گیا تھا۔ اسی نیم دراز انداز میں وہ لیپ ٹاپ پر آفس کا کام کر رہا تھا۔ میں تمہارے اور تمہاری نینی کے ساتھ باہر ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا۔ لیزا کے مسکراتے چہرے کو بغور دیکھتے وہ آہستگی سے بولا۔ لیزا یا اس کی نینی کھانے کی ٹرے خدمت میں پیش کرتیں تو اسے شرمندگی کا احساس زیادہ ہوتا تھا۔ ان کے ڈائننگ ٹیبل پر ان لوگوں کے ساتھ کھانا کھا لینے سے اسے زیادہ بہتر محسوس ہوا تھا۔
یہ تو بہت اچھی بات ہے، آ جاؤ پھر میں ٹیبل پر کھانا لگاتی ہوں۔ وہ اس کی فرمائش پر خوش ہوئی تھی۔ وہ 5 منٹ کے بعد اٹھ کر باہر آیا۔ اسے لیزا اور اس کی نینی کی آوازیں چونکہ کچن سے آئی تھیں، سو وہ وہیں آ گیا۔ آؤ سکندر بیٹھو۔ لیزا نے اسے دروازے پر رکتے ہی دیکھ لیا تھا۔ وہ میز پر کوئی ڈش رکھ رہی تھی۔ اس کی نینی کوکنگ رینج کے پاس کھڑی تھیں۔ وہ ڈش میں سالن نکال رہی تھیں۔ وہ بھی اسے دیکھ کر مہمان نوازی سے بھرپور انداز میں مسکرائی تھیں۔ لیزا نے جلدی سے اس کے لیے کرسی کھینچی۔ وہ بیساکھی کو ٹائلز پر مضبوطی سے جما کر رکھتے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اتنا تیز مت چلو اور پلیز اس پر وزن مت ڈالو کہ یہ پھر سے دکھنے لگے۔ لیزا نے فوراً اسے ٹوکا تھا۔ وہ اس کے زخمی پیر کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ نینی بھی ڈش لے کر آ گئی تھیں۔ ڈش میز پر رکھ کر انہوں نے لیزا کی برابر والی کرسی سنبھال لی تھی۔ اگلی قسط جلد اپلوڈ کی جائے گی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔